أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سوال نمبر 48، ما هي احکام الخبر المفردی؟ جواب نمبر 48، اذا كان الخبر المفرد مشتقا غير رافع لظاهر بعدها تضمن ضميرا عائدا الى المبتدأ نحو العلم نافع، اي نافع هو، والسكوت سلامة۔ وإذا كان الخبر المفرد جامدا فلا يتضمن ضميرا نحو الصمت زين الصمت زين والسكوت سلامة۔ هذه فوائد إذا كان المشتق رافعا لظاهر نحو هند قام أبوها فلا تتضمن ضميرا، وقد يؤول الجامد بالمشتق فيتحمل ضميرا نحو زيد أسد، أي شجاع هو۔ سوال نمبر 49، اس کو 49 کہتے ہیں، 49، هل تجب مطابقة الخبر المفرد للمبتدأ؟ جواب نمبر 49، إذا تضمن الخبر المفرد ضميرا عائدا إلى المبتدأ وجبت مطابقته له في جميع أحواله نحو زيد قائم ومريم قائمة والزيدان قائمان والمريمات قائمات وهلم جرا۔ وإذا كان اسما جامدا أو مشتقا رافعا لظاهر فلا تلزم المطابقة نحو الألوان 7 والجملة نوعان والكلمة لفظ ونحو الزيدون قائمة أمهم۔ هذه فائدة إذا قصد متعلق بالخبر لا الخبر بذاته عاد الضمير إلى المبتدأ إشعارا بأنه هو المقصود، نحو إنكم لقوم تنكرون الحق، وقد يعود على ضعف إلى الخبر نحو إنكم لقوم تنكرون الحق۔ فرماتے ہیں کوشچن نمبر 48 کیا ہے؟ ما هي احکام الخبر المفردی؟ خبر مفرد کے احکامات کیا ہے؟ خبر مفرد کے احکامات کیا ہے؟ وہ خبر جو مفرد ہے اس کے احکام کیا ہے؟ جواب نمبر 48، اذا كان الخبر المفرد مشتقا، جب خبر مفرد مشتق ہو، غیر رافع لظاہر، در حالانکہ وہ خبر رفع دینے والی نہ ہو، لظاہر ایک ایسے اسم ظاہر کو، بعدہا جو اس خبر کے بعد ہے، جو اس خبر کے بعد ہے، اس کو خود خبر رفع دینے والی نہ ہو تو تضمن ضمیرا، وہ مشتق اپنے اندر ایک ضمیر کو، خبر مشتق اپنے اندر ایک ایسی ضمیر کو لے گا، عائدن وہ ضمیر جو کہ پلٹے گی الی المبتدا، مبتدا کی طرح، یعنی خبر مشتق کے اندر اس وقت ایک ضمیر ہوگی، خبر مشتق اسے ضمیر کو رفع دے گا، اور وہ ضمیر پلٹے گی، کس کی طرف پلٹے گی؟ مبتدا کی طرف، نحو جیسے العلم نافع، علم فائدہ دینے والا ہے۔ اب العلم مبتدا ہے، نافع
یہ خبر ہے اور یہ مشتق ہے، اس نے اسم ظاہر کو رفع نہیں دیا بلکہ کیا ہے، ایک ضمیر کو رفع دیا ہے، وہ ضمیر ہے ہوا، یعنی علم فائدہ دینے والا ہے، وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ علم کی طرف، اے نافع ہوا، یعنی وہ علم فائدہ مند ہے، علم فائدہ دینے والا ہے۔ والسکوت سلامت، اچھا خاموش رہنا یہ کیا ہے؟ سلامتی ہے، خاموش رہنا سلامتی ہے۔ السکوت مبتدا ہے، سلامت یہ اس کی خبر ہے۔ اب یہ کیا بنے گا؟ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ تو بہرحال انہوں نے سلامہ کو ایک جگہ میں مشتق مان لیے ہیں، ایک جگہ میں اسی سلامت کو کیا مان لیے ہیں؟ جامد مان لیے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ مان لیے ہیں نا، ابھی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو السکوت مبتدا ہے، سلامت یہ خبر مشتق ہے، اور اس کے اندر ایک ضمیر ہے، چونکہ سلام مصدر ہے کس کا؟ باب تفعیل کا، تو اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر فاعل مذکور نہ ہو تو فاعل ضمیر میں ہوتا ہے، وہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ سکوت کی طرف۔ وَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ جَامِدًا، اور جب خبر جامد ہو تو فَلَا يَتَضَمَّنُ ضَمِيرًا، وہ خبر جامد اپنے اندر ضمیر کو ضمن میں نہیں لیتا ہے، اپنے احاطے میں نہیں لیتی ہے وہ خبر۔ نحو جیسے الصمت زین، خاموشی زینت ہے، والسکوت سلامت، اور سکوت کیا ہے؟ سلامتی ہے، یہ سلامتی ہے۔ الصمت مبتدا ہے، زین یہ اس کی خبر ہے، اور یہ انہوں نے ادھر زین کو جامد کے طور پہ ذکر کیے ہیں، ان کے نزدیک یہ جامد ہیں۔ والسکوت مبتدا ہے، اور سلامتن کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے۔ سلامتن کو بھی انہوں نے یہاں جامد لی ہے، حالانکہ مثالوں کے درمیان فرق آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں فرق نہیں آیا ہے۔ اوپر بھی سلامتن کا ذکر کیا ہے، نیچے بھی سلامتن کا ذکر کیا ہے، لیکن ہو سکے معنی کے اعتبار سے فرق ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی ضمیر نہیں ہے، زین اور سلامتن دونوں کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے، اپنے ضمن میں نہیں لیے ہیں، نہ سلامہ نے اپنے ضمن میں لیا ہے، نہ زینن نے اپنے ضمن میں لیا ہے۔ تو کوئی چیز تو ہوگی جو مبتدا کو خبر کے ساتھ ربط اور کنٹیکٹ پیدا کرے گی، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، ضمن میں نہیں ہے، ہو سکے ضمیر تقدیر میں ہو، سمجھ میں آئی بات؟ ضمیر تقدیر میں ہو، مضاف الیہ کے طور پہ ہو، وہ یہاں سے حذف کر دیا گیا ہو، اور کیا ہے؟ سلامتہ ہو سکے زینہ ہو، اس مضاف الیہ کو کیا کر دیا ہو؟ حذف کر دیا ہو، ممکن۔ هذه فوائد اذا كان المشتق خبر المشتق رافعا للظاہر، جب خبر مشتق رفع دینے والا ہو کس کو؟ اسم ظاہر کو۔ نحو جیسے ہند قائم ابوہا، تو یہاں ہند مبتدا ہے، قائم اسم فاعل ہے، صفت ہے، اس نے رفع دیا کس کو؟ ابو اسم ظاہر کو، اور ابو مضاف ہے ہا کی طرف۔ فلا تتضمن ضمیرا، پس ایسے خبر مشتق جو اسم ظاہر کو رفع دینے والی ہو وہ ضمیر کو اپنے ضمن میں نہیں لیتی ہے، جیسا کہ قائمون کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے بلکہ ابو اس کا فاعل ہے۔ فائدہ نمبر 2، وقد یؤول الجامد بالمشتق، اور کبھی کبھار جامد کی تاویل کی جاتی ہے مشتق کے ذریعے۔ فیتحمل ضمیرا، تو پھر اس صورت میں تاویل کرنے کی صورت میں ضمیر کو اپنے ضمن میں لے گا۔ نحو زید اسد، زید کی اسد ہے، یعنی اسد ہے، کیا مطلب؟
اے شجاعون. اب اسد کو تاویل کیا کس سے؟ شجاع سے. اب شجاع کے اندر کیا ہے؟ ایک ضمیر ہوگی، ایک ضمیر ہوگی، یعنی یہ شجاع نے اپنے اندر ضمیر کو لیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ چونکہ تاویل کیا اسد کو شجاع کی طرف، تو شجاع کے اندر ایک ضمیر ہے، متضمن ہے، وہ لوٹ رہی ہے زید مبتدا کی طرف. اچھا، سوال نمبر 49. هل تجب مطابقت الخبر المفرد للمبتدا؟ کیا ضروری ہے خبر مفرد کا مطابق ہونا مبتدا کے ساتھ؟ جواب نمبر 49. اذا تضمن الخبر المفرد ضمیرا عائدا الى المبتدا، جب خبر مفرد اپنے اندر لے لیں، ضمن میں لے لیں، احاطے میں لے لیں، ضمیراً ایک ایسی ضمیر کو، عائداً جو پلٹنے والی ہو، الی المبتدا، مبتدا کی طرف، تو وجبت مطابقتہ لہ، اس مبتدا کا مطابق ہونا، مطابقتہ پڑھو، مطابقتہ یہ مصدر ہوگا باب مفاعلہ سے، اور وجبت کے لیے فاعل بن جائے گا. اس خبر اس ضمیر کا مطابق ہونا ضروری ہے، خبر کے اندر جو ضمیر ہے اس کا مطابق ہونا واجب ہے، لہو مبتدا کے، فی جمیع احوالہ، یعنی یعنی آپ کو کہا کیا؟ وجبت مطابقتہ، یہ خبر کا مطابق ہونا ضروری ہے، ضمیر خود بخود مطابق ہو جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی میں نے اشتباہاً کہا آپ کو ضمیر مطابق ہو، ضمیر نہیں، خبر کیا ہو؟ مبتدا کے مطابق ہو. اچھا، فی جمیع احوالہ، تمام صورتوں میں، نحو زید قائم. دیکھو زید مذکر ہے تو قائم بھی مذکر ہے، زید مفرد ہے تو قائم بھی مفرد ہے. ومریم قائمۃ، مریم مؤنث ہے تو قائمۃ خبر بھی مؤنث ہے. اچھا، یہ بھی مفرد ہے تو وہ بھی مفرد ہے. والزیدانی قائمانی، ہاں زیدانی کیا ہے؟ تثنیہ ہے تو قائمانی بھی تثنیہ ہے. یعنی آپ یوں ضمیر کہیں مطابق ہو، سمجھ میں آئی بات، یا خبر کہیں مطابق ہو، تو ایک چیز ہے نا. سمجھ میں آئی بات؟ چونکہ اس نے اپنے اندر ضمیر کو لیا تو وہی ضمیر مبتدا کے ساتھ مطابق ہو جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ خبر کے اندر جو ضمیر ہے، خبر کے ساتھ جو ضمیر بارز لگی ہوئے ہے، وہیں کیا ہے؟ مبتدا کے ساتھ مطابق ہو جائے گی. اچھا، المریمات قائمات، کیا ہے؟ مریمات، تینوں مریم جو ہے کھڑی ہیں. اب قائمات کے اندر جو ضمیر ہیا ہے وہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ مریمات کی طرف. ہاں، یہ بھی مؤنث ہے وہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی جمع ہے وہ بھی جمع ہے. تو مبتدا اور خبر مفرد مذکر تثنیہ جمع مؤنث مذکر ہونے میں ایک دوسرے کے کیا ہے؟ مطابق ہے. وَحَلُمَّ جَرًّا، اور آپ آگے بڑھیے اسی طرح جاری کرتے ہیں. یہ حلمہ اس میں فعل ہے، اس کا معنی ہے آپ آگے بڑھیں. جرًّا اسی طرح جاری کرتے ہوئے، مثالیں بناتے ہوئے. وَإِذَا كَانَ اسْمًا جَامِدًا أَوْ مُشْتَقًّا رَافِعًا لِظَاهِرٍ، اور جب خبر مفرد کیا ہو؟ اسم جامد ہو، یا ایسا اسم مشتق ہو جو رفع دینے والا ہو، کس کو؟ اسم ظاہر کو. تو فلا تلزم المطابقۃ، تو ایسی صورت میں مبتدا کے ساتھ خبر کا مطابق ہونا ضروری نہیں ہے. اوپر تو کہا تھا ضروری ہے، اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے. نحو الوان سبعۃ، الوانوں کیا ہے؟ مبتدا ہے، سبعۃ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. والجملۃ نوعان، جملے کی دو قسمیں. اب دیکھو جملہ مفرد ہے، نوعان تثنیہ ہے. جملہ مذکر ہے، نوعان مؤنث ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ نوعان مذکر ہے. اسی طرح کلمۃ، یہ مؤنث ہے، لفظن کیا ہے؟ مذکر ہے. اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ظاہر کو رفع دیا ہے. یہ تو جامد کی مثالیں ہیں نا. ہاں، یہ جامد کی مثالیں ہیں. اب وہ مشتق کی مثال ابھی آ رہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟
انہوں نے کسی کو یعنی اس میں ظاہر کو رفع نہ یہ چونکہ خود جامد ہے، نوعان بھی جامد، لفظن بھی جامد، صفتن بھی جامد، یہ اس میں جامد کی مثال ہے۔ اچھا وہ جس کی بات کی تھی، یا تو کیا ہے خبر مفرد ایک ایسا اس میں مشتق ہو جو رفع دینے والا ہو ظاہر کو، تو اس صورت میں مطابقت ضروری نہیں ہے۔ یعنی جامد ہو خبر مفرد اس میں جامد، تب بھی مطابقت ضروری نہیں، یا کیا ہے مشتق ہو اور اس میں ظاہر کو رفع دے تب بھی کیا ہے مطابقت ضروری نہیں۔ نحو جیسے الزیدون قائمۃ امہم، تینوں زید کی مائیں کیا ہے کھڑی ہے۔ اب قائمہ مؤنث ہے، الزیدون مذکر ہے، الزیدون جمع ہے، قائمۃ مفرد ہے۔ سمجھ میں آئی گل؟ مطابقت تو نہیں ہو گئی نا، کیونکہ اس نے قائمۃ نے رفع دیا ہے کس کو؟ امہم اسم ظاہر کو، امو مضاف مضاف الیہ ہے، قائمہ کے لیے فاعل بنے گا۔ ہذہ فائدہ، یہ ایک فائدہ ہے۔ اذا قصد متعلق بالخبر، جب قصد کیا جائے ایک ایسے متعلق کو جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ خبر کے ساتھ ہے، یعنی خبر کے متعلق کا قصد کیا جائے، لل خبر بذاتہ، خود خبر کا قصد نہ کیا جائے، بذات خود خبر کا قصد نہ کیا جائے، تو عاد الضمیر الی المبتدا، خبر سے ضمیر لوٹے گی کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف، اشعاراً، در آن حال کی اعلان کرتے ہوئے، در آن حال کی وہ ضمیر اعلان کرے گی، وہ ضمیر کیا ہے؟ بتائے گی، بیان کرے گی، بِأَنَّهُ هُوَ الْمَقْصُودُ، یہ کیا کہتے ہیں؟ متعلق خبر مقصود ہے، متکلم ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ ضمیر بیان کرے گی، کیا بیان کرے گی؟ اشعار کرے گی، اعلان کرے گی کہ یہی متعلق جو ہے مقصود متکلم ہے۔ نحو انکم لقوم تنکرون الحق، تحقیق کہ تم ایسی قوم ہے جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہے؟ تنکرون کے اندر جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ قوم کی طرف۔ سمجھ میں آئی بات؟ قوم کی طرف یعنی لوٹ رہی ہے، اور قوم کیا ہے؟ قوم خبر ہے نا، قوم کیا ہے؟ خبر ہے، قوم موصوف ہے، تنکرون الحق یہ اس کے لیے، تنکرون فعل و فاعل، الحق اس کے لیے مفعول بھی، فعل و فاعل مفعول بھی مل کر کیا بنے گا؟ یہ قومن کے لیے صفت بن جائے گا، یعنی تم لوگ ایسی قوم ہو جو انکار کرتے ہو حق کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی تنکرون کی ضمیر بتا رہی ہے وہ حق کا انکار کرنے والے کون ہو؟ تم لوگ ہو، تم لوگ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ضمیر بتا رہی ہے تم ہی لوگ حق کا انکار کرنے والا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ خبر، قوم خبر ہے، اس سے تعلق رکھنے والے کون ہیں؟ قم۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ قم کی طرف جا رہی ہے۔ تنکرون کے اندر ضمیر ہے، تنکرون کے اندر وہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ قم کی طرف۔ قم کا تعلق کس سے ہے؟ قوم سے۔ ہن گل سمجھ میں آئی بات؟ وقت یعود علی ضعف، اور کبھی کبھار یہ ضمیر لوٹتی ہے قول ضعیف کی بنا پر، قول ضعیف کی بنا پر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ الی الخبر، خبر کی طرف لوٹتی ہے۔ نحو انکم لقوم تنکرون الحق، تحقیق کی تم ایسی قوم ہو جو قوم حق کا انکار کرتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں تنکرون میں جو ضمیر انتم ہے وہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ قوم کی طرف لوٹ رہی ہے، قول ضعیف کی بنا پر، قول قوی کی بنا پر قم کی طرف لوٹ رہی ہے۔
قول ضعیف کی بنا پر قوم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد